السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی عافیت کے ساتھ رکھے۔ آپ تمام حضرات کی خدمت میں ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے تھمبنیل میں پڑھ ہی لیا ہوگا کس موضوع پر یہ ویڈیو ہے۔ اس بات کو بہت ہی بہترین انداز سے سمجھایا گیا ہے۔ اب اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ وسیلہ کے معنی ہے قرب۔ پہلے مقام محمود کو سمجھو۔ روایات میں آپ حضرات نے پڑھا ہوگا کہ میدان محشر میں تمام امتیں آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک درخواستیں کریں گی کہ اللہ میاں سے سفارش کی جائے، دعا کی جائے کہ اللہ ہمارا حساب کتاب شروع کریں۔ کوئی تیار نہیں ہوگا۔ آخر میں حضور تیار ہوں گے اور حضور فرمائیں گے کہ ہاں یہ کام میں کروں گا، اور حضور یہ کام کریں گے۔ یہ کام پوری انسانیت میں سے کوئی ایک کرنے والا ہے۔ وہ کون ہے؟ کوئی ہے۔ وہ مقام محمود ہے۔ مقام مانے مرتبہ، اور محمود کے معنی ستودہ، تعریف کیا ہوا۔ جیسے کسی مدرسے میں مقام ہوتا ہے شیخ الحدیث، شیخ الحدیث کوئی ایک ہوتا ہے، اول ثانی کوئی نہیں ہوتا ہے، شیخ الحدیث ایک ہوتا ہے، اور وہ سارے مدرسے میں ستودہ ہوتا ہے۔ اس مقام و مرتبہ کا سب لوگ احترام کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اسی طرح سے میدان محشر میں یہ کام کوئی ایک شخص کرے گا کہ تمام انسانوں کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ خدایا حساب شروع کر دیا جائے۔ یہ کام کوئی ایک کرنے والا ہے۔ یہ کون کرے گا؟ یہ مقام و مرتبہ کسے ملے گا؟ جس کو بھی یہ ملے گا اولین و آخرین سارے اس کی تعریف کریں گے۔ اس مقام و مرتبے کا نام ہے مقام محمود، ایسا مرتبہ جو ستودہ ہے، تعریف کیا ہوا ہے۔ یہی مقام و مرتبہ فضیلت ہے، یہی مقام و مرتبہ درجت رفیعہ ہے، یہی مقام و مرتبہ وسیلہ ہے۔ وسیلہ کے معنی قرب، کیونکہ اللہ اور بندوں کے درمیان میں یہ وسیلہ بنا، اور قرب بندوں کا معاملہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، اللہ کی بارگاہ میں بندوں کا معاملہ نزدیک کیا، تو یہ پیشکار ہے۔ وسیلہ کے معنی پیشکار، طالب علموں کا معاملہ لے کر کے اس نے جا کر محتمین صاحب کی خدمت میں پیش کیا۔ تو یہ چاروں لفظ ایک ہی چیز کی ترجمانی کرتے ہیں، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے حضور کو یہ مقام عنایت فرمائیے۔ اس سلسلے میں یہ بات جاننی چاہیے کہ کچھ حقیقتیں وہ ہیں جو ڈھانکی رکھی گئی، قطعی طور پر واضح کر کے کھولی نہیں گئی ہے، اور اس میں مصلحت ہے۔ شب قدر نہیں کھولی گئی، چھپائی گئی، اس میں مصلحت ہے۔ جمعہ کے دن ایک قبولیت کی گھڑی آتی ہے، کب آتی ہے اللہ جانے کب آتی ہے، کب آتی ہے نہیں معلوم، چھپائی گئی۔ تو کچھ چیزیں چھپانے میں مصلحت ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے کچھ اور باتیں بھی ہیں جو کھول کر نہیں بیان کی گئی، چھپائی گئی۔ ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ کس کے ساتھ آخرت میں کیا معاملہ ہونا ہے، کس کی بخشش ہوگی، کس کی نہیں ہوگی، یہ معاملہ ڈھانک دیا گیا ہے، چھپا دیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ انبیاء کرام کو بھی اطلاع نہیں دی گئی۔ اس لیے ہر مومن شاخ آہو پر زندگی گزارے، مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جائے کہ میرا تو بیڑا پار ہے، کچھ پتہ نہیں کس کا بیڑا پار ہے اور کس کا بیڑا پھنس جائے گا۔ اس لیے یہ معاملہ چھپایا گیا ہے۔ اسی طریقے پر یہ معاملہ بھی چھپایا گیا ہے کہ میدان قیامت میں وہ مقام محمود کون سی ہستی کو ملے گا، یہ بھی چھپایا گیا ہے، اس کو بھی کھولا نہیں گیا۔ اور قرآن کریم میں ایک جگہ پر تہجد کی فضیلت بیان کرتے ہوئے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ تہجد کی فضیلت میں یہ بات آ گئی۔ اب وہاں مقام محمود میں وہ جو میدان قیامت کا مقام محمود ہے وہ بھی مراد ہو سکتا ہے، اور وہاں مقام محمود کے معنی لغوی بھی ہو سکتے ہیں کہ اونچا مقام، اونچا مرتبہ عطا فرمائے۔ چنانچہ یہ آیت پاک حضور ہی کے لیے نہیں ہے، پوری امت کے لیے،
اور پوری امت کو رات میں تہجد پڑھنی ہے اگر اونچا مرتبہ حاصل کرنا ہے. لہذا یہ آیت بھی دو ٹوک نہیں ہے. پھر اس کو بھی اساں سے شروع کیا. ہو سکتا ہے غرض یہ معاملہ بھی ڈھانکا چھپایا گیا ہے، مگر اس آیت میں اشارہ پایا جاتا ہے. چنانچہ حدیثوں میں حضور نے اس کی صراحت فرمائی کہ وہ مقام اللہ مجھے عنایت فرمائے. اس آیت کریمہ سے سمجھ کر حضور نے حدیثوں میں یہ صراحت فرمائی. اس کے بعد یہ جاننا چاہیے کہ اس معاملے کو چھپایا گیا ہے اور اس کو معلق کیا گیا ہے اس بات پر کہ ہر نبی کی امت اپنے پیغمبر کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے پیغمبر کو، میرے نبی کو یہ مقام عطا فرمائے. جس کے ووٹ زیادہ ہو جائیں گے وہ کامیاب ہوگا. چنانچہ ہر امت اپنے نبی کے لیے دعا کرتی رہی ہے کہ اللہ ہمارے نبی کو یہ مقام عطا فرمائے. حضور کی امت بھی حضور کے لیے دعا کرتی. مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ جو 10ویں صدی کے آخر کے ہیں، یعنی آج سے 400 سال پہلے کے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ جو گزشتہ نبیوں کی امتیں جتنی دعائیں کر چکی ہے، حضور کی امت کی دعائیں اس سے آگے نکل گئی. یہ مکاشفہ ہے ان کا کہ اس سے آگے نکل گئی. اب قیامت تک جو دعائیں ہوں گی وہ مزید ہے. اور مزید کیوں؟ ایک تو جس کے ووٹ زیادہ ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. پھر کتنے ووٹ سے کامیاب ہوا یہ الگ فضیلت ہے. کہ اتنے لاکھ ووٹوں سے کامیاب ہوا یہ الگ فضیلت ہے. پھر آپ کسی کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیں اور آپ کے ووٹ سے کامیاب ہو جائے وہ، تو آپ کا اس پر کچھ حق بنتا ہے. کیا حق بنتا ہے؟ ہمارے گاؤں کی سڑک بنائے. تو جب ہمارے ووٹوں سے حضور کو یہ مقام اللہ نے عنایت فرمایا تو ہمارا حق بنا. کیا حق بنا؟ کہ حضور قیامت کے دن ہمارے لیے سفارش کریں اور جہنم سے نکال کر ہمیں جنت میں پہنچائیں. وہی حق یہاں بیان کیا گیا ہے کہ اگر اذان کے بعد یہ دعا کرو گے تو تمہارے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی. ایسے ہی مزید ویڈیو سننے کے لیے آپ ہمارے چینل نورانی باتیں کو لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو مل جاوے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں خوب سے خوب شیئر کریں.